بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ جی سورہ احزاب آیت نمبر 50 کی مختصر تھوڑی تفسیر ہے اور تھوڑی سی باقی ہے۔ تو اس آیت میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی طور پر جو نکاح کے احکامات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصوصیات ہیں تو وہ بیان کیے گئے تھے۔ تو سب سے پہلے خصوصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی اس آیت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے عام مومنوں کی بنسبت جو ہے، جیسے کہ عام مومنوں کے لیے ایک وقت جو ہے چار بیویوں کو رکھ سکتے ہیں نکاح میں، ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زائد کی اجازت تھی، ٹھیک ہے۔ اور جو مال غنیمت یا مال فے میں یا اس کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خرید کر جو باندی وغیرہ وہ کرتے ہیں کنیزیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے ان باندیوں سے، جس طریقے سے ازواج مطہرات سے جو ہے عام مومنوں کا نکاح نہیں ہو سکتا آپ کے وفات کے بعد، اسی طریقے سے باندیوں کو بھی کوئی خرید نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک میں جو کنیزیں باندی وغیرہ تھے ان کو، ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اس کے بعد مزید خصوصیت کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ماں کے خاندان کی اور والد کے باپ کے خاندان کے جو لڑکیاں تھیں جن کا آپ سے نکاح ہو سکتا ہے، ان میں کیا شرط رکھی گئی تھی، یاد ہے؟ جی جی ماشاء اللہ، جی جی، ہاں، تو یعنی بہنوں میں یہ شرط رکھی گئی تھی، یعنی ماں کے خاندان کی بہنیں جو ہوتی ہیں لڑکیاں، اور باپ کے خاندان کے جو لڑکیاں ہیں بہنیں ہیں، ان سے نکاح ہو سکتا بشرط یہ کہ وہ ہجرت کی ہوئی ہو۔ اس کے علاوہ عام خواتین سے تو نکاح ہو سکتا ہے چاہے وہ ہجرت کیے ہوں یا نہ کیے ہوں، لیکن جو ہے بہنیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزنس وغیرہ جو ہوتے ہیں ہمارے، تو ان میں شرط رکھی گئی صرف ہجرت کی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ عام مومنوں کے لیے یہ خاص نہیں ہے، یعنی عام مومنوں کے لیے تو ایسا ضروری ہے کہ ہجرت کرے نہ کرے ہر ایک سے نکاح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے آیت میں کیا ہے، دیکھیے اگلی امراتن مؤمنۃ ان وہبت، تو اگلی خصوصیت کیا ہے کہ اگر کوئی مومنہ عورت جو ہے اپنے آپ کو ہبا کر دے، اپنے آپ کو پیش کر دے کہ نکاح کر سکتے ہیں بغیر مہر کے، اگر وہ راضی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی اگر مومنہ عورت پیش کر دے اپنے آپ کو کہ بغیر مہر کے جو ہے وہ نکاح کرنا چاہتی ہے، تو آپ کے لیے اجازت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں، لیکن بنسبت عام مومنوں کے لیے کیا ہے، عام مومن کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ نکاح جو ہے بغیر مہر کے کرے، اگرچہ کہ کوئی عورت راضی بھی ہے پھر بھی جو ہے مہر کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ مہر کیا ہے، لازمی شرط رکھی گئی ہے نکاح کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہے تو نکاح کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ عورت جو ہے راضی ہے بغیر مہر کے نکاح پر۔ تو قد علمنا، آگے آیت کا ٹکڑا دیکھیں، خالصۃ اللہ کا من دون المومن، یعنی کہ یہ خاص حکم ہے آپ کے لیے مومنوں کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ مومنوں کے علاوہ یہ تمام اوپر کے جو احکامات ہیں وہ خاص آپ کے لیے ہیں، مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، تحقیق کہ ہم جانتے ہیں کہ جو ہم نے فرض کیا ان پر، کن پر، یعنی مومنوں پر جو ہم نے خاص طور پر فرض کیا ہے نکاح کے جو متعلق جو احکامات وغیرہ ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ جو بھی یعنی الگ الگ ہیں مومنوں کے لیے احکامات، تو وہ ہم جانتے ہیں ان کے بارے میں نکاح کے جو احکامات ہیں۔ تو یہ جو تمام قاعدے اور جو تمام خصوصیات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ کس وجہ سے ہے، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنگی نہ ہو، اسی لیے جو ہے یہ قید، یہ جو ہے خصوصیات رکھی گئی ہے۔ قید یعنی ایک حد لگا دی گئی ہے بعض چیزوں میں، جیسے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہنیں ہیں ماں اور باپ کے خاندان کی، ان سے جو ہے نکاح جب ہو سکتا ہے جب وہ ہجرت کیے ہوں، تو ایک طریقے سے یہاں حد لگا دی گئی، شرط لگا دی گئی، لمٹ لگا دی گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ قید جو حد، یہ جو لمٹ ہے وہ دیکھا گیا، تو اگر اس میں غور کرے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، تو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی تنگی، کوئی پریشانی نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔
اور ایک حکم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ ہے، خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتابیات سے نکاح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ عام مومنوں کے لیے جو ہے کتابیات یعنی اہل کتاب جو ہوتے ہیں یہود و نصارہ سے نکاح جائز ہے، یعنی اگر عام مومن جو ہے کوئی یہودی عورت یا عیسائی عورت سے نکاح کرنا چاہیے، ہندو سے نہیں، یہودی یا عیسائی اہل کتاب یعنی ایک خدا کو ماننے والی اگر ہے، وہ یہودی ہے عیسائی ہے، تو اس سے نکاح جو ہے جائز ہے ہمارے مسلک میں، لیکن بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ مومنہ عورت سے نکاح کرے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم، یہ جو ہے اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اہل کتاب سے نکاح کرے۔ تو یہ تمام جو حکمتیں ہیں، جو قید ہیں لگائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ صرف اسی لیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تنگی نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، ٹھیک ہے، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَج، تاکہ آپ، جی بولیے۔ ہاں کافر ہے، لیکن یہودی اور عیسائی کیسے ہیں؟ وہ لوگ ایک خدا کو مانتے ہیں نا۔ کافر کیسے ہیں؟ یہ ہندو وغیرہ ہوتے، وہ جو ہوتے ہیں وہ لوگ کئی خدا کو مانتے ہیں نا، ان کے کئی خدائے ہوتے ہیں۔ لیکن یہودی اور عیسائی جو ہے خیر آج کل دیکھا گیا تو کئی ان کے عقائد جو ہے بگڑ گئے ہیں، لیکن اس زمانے کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود اور نصارہ ہوتے تھے، وہ لوگ جو ہے ایک ہی خدا کو مانتے تھے۔ لیکن آج کل جیسے عیسائی کے بھی کئی عقائد الگ الگ ہو گئے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مانتے، پھر ان یعنی باپ بیٹا کچھ ان کے الگ الگ عقائد ہو گئے۔ تو بہتر ہے، اسی لیے یہی بولی میں، اسی لیے افضل یہی ہے کہ مومنہ عورت سے ہی نکاح کرے، لیکن ہمارے مذہب میں اجازت ہے اگر اہل کتاب سے نکاح کر لے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہیں ہے اس کی۔ چلیے، جی جی بولے۔ ہاں نہیں 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 کر سکتے، ہندو کافرہ سے نہیں کر سکتے، لیکن اہل کتاب سے پھر بھی اجازت ہے۔ اہل کتاب کس کو بولتے ہیں؟ کتاب والے یعنی یہود و نصارہ، جن پر جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی تھی نا، تو ان سے نکاح کی اجازت ہے، لیکن کافروں سے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ کافر یعنی یہ بت پرست بول رہے میں، ہندو جو ایک کئی خداؤں کو مانتے نا، ان کو۔ جی، تو اب اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کے متعلق احکامات رکھے، 5 احکامات ہیں اس آیت میں۔ اب اگلی آیت میں دیکھیں مزید 2 حکم جو ہے اسی یعنی نکاح کے متعلق ہی مزید 2 احکامات ہیں اگلی آیت میں، آیت نمبر 51 میں بھی دیکھیے۔ جی ایک منٹ ہے۔ جی اگلی آیت میں دیکھیے، ترجی منتشا منہن وتؤوی الیک منتشا، ترجی منتشا کے یعنی آپ چاہے تو دور رکھے ان میں سے جن کو چاہیں آپ، وتؤوی اور پاس رکھیں یا پھر قریب کریں آپ کی طرف، منتشا جس کو چاہے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہے بہت زیادہ تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیا کرتے تھے، روز ایک ایک کی باری ہوتی تھی، ٹھیک ہے، یعنی روز ایک ایک کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں رات گزارتے تھے، روز ایک ایک بیوی کے پاس، ہر ایک کی باری ہوتی تھی۔ تو یہاں پر اس معاملے میں جو ہے بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی کہ آپ چاہیں تو جس کے پاس جس کو چاہے آپ اپنے آپ سے دور بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی جس کے پاس آپ چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، رات گزار سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ لائن سے ایک ایک کے پاس ہی وہ کرنا لیکن اجازت ہے آپ کو کہ آپ جس کو چاہے آپ سے دور رکھیں، جس کو چاہے آپ کے قریب رکھیں، لیکن یہ اجازت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا، بلکہ تمام ازواج مطہرات میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کیا، یعنی ہر ایک کی روز باری ہوتی تھی، اور اسی طریقے سے عصر کا جو وقت ہوتا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز تمام ازواج مطہرات کے پاس جا کر تھوڑا سا وقت گزارتے تھے، یعنی ان کی خیر خیریت معلوم کرتے تھے، اگر ان کو کوئی چیز کی حاجت ہے، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے
تو وہ پورا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اثر کے وقت تمام ازواج مطہرات کے بعد تشریف لے جاتے تھے اور رات میں روز ایک ایک کی باری ہوتی تھی. ٹھیک ہے. جیسے کہ عام مومنوں کے لیے کیا اگر 4 بیویوں کو رکھے، 4 نکاح کرے تو تمام میں برابری کرنا کیا ہے ضروری ہے عام مومنوں کے لیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خصوصی حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ سب کے لیے برابر، سب کے ساتھ جو ہے برابری کا معاملہ کریں. ٹھیک ہے. آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجازت کا بھی کبھی فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تمام ازواج مطہرات میں کیا کیا انصاف کے ساتھ پیش آئے. تو یعنی کبھی کبھی آپ کا دل بولتا نا ایسا یعنی انسان ہے، انسان کی فطرت ہے، کبھی دل بولتا کسی کے پاس جانا، کسی کے پاس نہیں جانا. تو یعنی آپ سے کو اجازت تھی کہ آپ چاہے تو کسی کو روک سکتے، دور کر سکتے، اور کسی کو قریب کر سکتے. یعنی کسی کے پاس آپ دوبارہ جانا چاہ رہے تو آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے یہ خصوصیت تھی. عام مومنوں کی بنسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت دی گئی تھی. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجازت کے باوجود اپنے عمل میں جو ہے ہمیشہ برابری کی ہے. تو یعنی یہ آیت کے نزول کے بعد بھی، یہ آیت نازل ہونے کے بعد بھی جو ہے ازواج مطہرات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری ہمیشہ رکھی ہے. پہلے بھی رکھتے تھے، لیکن یہ آیت جب نازل ہوئی پھر اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات میں برابری رکھتے تھے. جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب ازواج میں برابری فرماتے تھے، اور یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ جس چیز میں میرا اختیار ہے اس میں تو میں نے برابر کر لی. یعنی جو خرچہ وغیرہ دینا ہے اس میں میں سب کو جو ہے برابر انصاف کرتا ہوں سب کے ساتھ، اور جو ہر تمام بیوی کے ساتھ رات گزارنا ہے ایک ایک دن، اس میں بھی میں انصاف کرتا ہوں. لیکن جس میں میرا اختیار نہیں ہے، یعنی دل کے معاملے میں جو میرا اختیار نہیں ہے، اس میں مجھے ملامت مت فرمائیے. یعنی دل کی محبت، یہ ظاہر سی بات ہے کہ دل کی محبت جو ہے بعض سے زیادہ ہوتی ہے ہمارے کو اور بعض سے تھوڑا کم ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس معاملے میں آپ سے فرماتے تھے کہ اے اللہ جس میں میرا اختیار ہے، یعنی جس میں میں کر سکتا ہوں اپنے اختیار سے، جو نفقہ ہے، جو خرچہ وغیرہ دینا ہے تمام ازواج کا، اس میں میں برابری کرتا ہوں، اور جو ایک ایک کی جو باری ہوتی ہے روز، اس میں برابری کرتا ہوں. اس کے علاوہ جس میں میرا اختیار نہیں ہے، دل کا معاملہ جو ہے، اس میں مجھے آپ ملامت مت فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زیادہ جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کو وہ کرتے تھے، پسند کرتے تھے. اسی لیے جو ہے آخری وقت میں جو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ہی وہ گزارے. آخری ایام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ہی گزارے. ٹھیک ہے. ہاں البتہ کبھی کبھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کسی ازواج مطہرہ کے پاس جانے کا دل ہوتا تھا، تو جن کی باری ہوتی تھی اگر وہاں آپ نہیں جانا چاہ رہے، کبھی کبھی ایسا ہوا، ٹھیک ہے، تو ان سے اجازت لے لیتے تھے. اسی طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مرض وفات کا وقت آیا، یعنی وفات سے پہلے جو آپ بیمار ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمام ازواج مطہرات کو روز روز جانا مشکل ہو گیا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ بیمار تھے. تو اسی لیے سب نے اجازت دی تھی، تمام ازواج مطہرات نے اجازت دے دی تھی کہ آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ہی وہ وقت گزارے، یعنی روز وہاں بیماری کے دن جو ہے آخری ایام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں گزارے، یعنی انہوں نے اجازت دے دی تھی. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے اور وفات کے وہیں گزارے، ان کے پاس، عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس. تو انبیاء علیہ السلام کی یہ عادت ہوتی تھی. ہاں. عمر دیکھیے تقریباً 18، ہاں 18 سال تھی غالباً، کیونکہ ان کا نکاح بہت جلدی ہو جاتا ہے نا، 9 سال میں نکاح ہو گیا تھا.
6 سال میں نکاح ہوا تھا، 9 سال میں رخصتی ہوئی تھی. جی. مطلب عدت کے جو دن بول رہے ہیں آپ؟ ہاں ہاں. ہاں، اپنے اپنے ہی گھر میں گزارے، کیونکہ سب کا حجرہ الگ ہوتا تھا نا. سب کے جو کمرے ہوتے تھے، حجرہ جو ہوتا تھا اس وقت الگ ہی تھا نا، الگ الگ گھر تھے سب کے. جی جی. عدت جو ہے اپنے شوہر کے گھر میں گزارنا ہے. وہی. جی جی. جی. ہوں. اچھا. ہاں آ سکتے، کیونکہ شوہر کے گھر ہے نا، شوہر کا ہی گھر ہے نا وہ بھی ان کا. دوسری بیوی کا جو گھر ہے وہ بھی شوہر کا ہی گھر ہوگا نا. ہاں تو ہاں گزار سکتے، اپنے ہی گھر میں گزار سکتے. چاہے تو وہاں بھی گزار سکتے، لیکن اگر یہاں بھی گزارے تو کوئی حرج نہیں ہے. ہوں. تو انبیاء علیہ السلام کی جو عادت شریفہ ہوا کرتی تھی کہ جن کاموں میں جو ہے آپ جن کاموں میں جو ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو رخصت دیتے تھے انبیاء کو، لیکن آسانی کے لیے، لیکن پھر بھی جو ہے انبیاء علیہ السلام کی عادت تھی کہ اس رخصت کو آپ سے انبیاء جو ہے اس پر عمل نہیں کرتے تھے. یعنی بلکہ پھر بھی جو ہے جو افضل کام ہے، جو عظیمت کا کام ہے، انہیں پر اسی پر عمل کرتے تھے. یعنی جو اجازت دی جاتی، جیسے کہ یہاں پر آپ سے اجازت تھی کہ چاہے تو آپ، یعنی جن جن کے پاس چاہے آپ رات گزار سکتے ہیں، ایسا کوئی آپ کے ضروری نہیں تھا کہ سب کے ساتھ انصاف کے ساتھ یہ وہ کرنا ہے. لیکن پھر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس رخصت کا فائدہ نہیں اٹھایا، بہت کم. ٹھیک ہے. اس کا وہ فائدہ اٹھایا، لیکن اب اکثر جو ہے انبیاء علیہ السلام کی یہ عادت ہوا کرتی تھی کہ عظیمت پر ہی جو افضل کام ہوتا ہے اسی پر عمل کیا کرتے تھے. رخصت جو اجازت دی جاتی تھی اس کو جو ہے صرف ضرورت کے وقت استعمال کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. جی. آگے آئے تھے ذالک ادنا ان تقر اعینہن ولا يحزن ويرضین. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات میں جو ہے برابری کی جو فرضیت تھی، یعنی تمام ازواج مطہرات برابری کرنا تھا، وہ تو اس میں تو فرض نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بلکہ اس فرض کو اٹھا دیا گیا تھا، آپ کو ہر طریقے سے اختیار دیا. تو اس میں جو ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ذالک ادنا ان تقر اعینہن، تاکہ جو ہے کیا ازواج مطہرات ہیں ان کو جو ہے تقر اعینہن کے معنی ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہے اور وہ اپنے حصے پر راضی رہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہیں تھا کہ تمام ازواج مطہرات میں برابری کرے، پھر بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انصاف کا معاملہ کرتے تھے. تو اسی لیے جو ہے یہاں پر ہے ذالک ادنا ان تقر اعینہن، تاکہ جو ہے تمام ازواج کی مطہرات کی جو ہے آنکھیں ٹھنڈی رہیں، یعنی وہ خوش رہیں اور آپ سے راضی رہیں. یعنی اگر کسی پر ہم، ہاں کسی انسان پر جو ہمارا حق نہیں ہے، واجب نہیں ہے اس پر، لیکن پھر بھی وہ اس کو فرض سمجھ کر ادا کر رہا، تو وہ ایک احسان ہی ہے نا ہم پر. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہیں تھا تمام ازواج مطہرات میں برابری کرنا، پھر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات میں برابری کیا کرتے تھے. تو یہ ایک طریقے سے کیا ہو گیا؟ ازواج مطہرات پر ایک مہربانی ہو گئی نا، احسان ہو گیا. تو اسی لیے ہے کہ یہاں پر کہ تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ خوش رہے آپ سے. آئے نا بات سمجھ میں؟ جی. آگے آئے تھے آخر میں واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آپ تمہارے دلوں میں ہے، اور وہ بڑا علم والا اور حلم والا ہے. حلم والا مثلا معلوم ہے حلم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ علم والا تو معلوم ہے، علم یعنی جاننے والا ہے. حلم والا، حلم والا یعنی
برداشت کرنے والا، بردبار، جس کے پاس صبر بہت زیادہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں حلم. ٹھیک ہے، حلم والا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے علم والا بھی ہے اور حلم والا بھی ہے. جی جی. تو واللہ یعلم ما فی قلوبکم، ان کیا ہے آگے پہ، وکان اللہ علیما حلیما. اللہ تعالیٰ جو ہے جانتا بھی ہے، علم والا بھی ہے اور حلم والا بھی ہے. یعنی تمہارے دلوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. 4 سے زیادہ جو ہے اللہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے 4 سے زیادہ ازواج مطہرات کی اجازت دی گئی، اور بغیر مہر کے جو ہے نکاح کی بھی اجازت دی گئی. تو اسی لیے درمیان میں یہ اللہ تعالیٰ یہ لفظ لائے کہ اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے اور حلم والا بھی ہے، کہ تمام انسان یعنی اس وہ جو ہے آیت میں جو ہے نا اجازت جو دی گئی آپ وسلم کے ساتھ جو خصوصیات ہے وہ جو ہے تاکہ ان خصوصیات سے جو ہے کوئی انسان جو ہے اپنے ذہن میں وسوسے نہ لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتنے ازواج مطہرات کی اجازت دی گئی ہے وہ جو ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش نہیں تھی اتنے زیادہ نکاح کرنے کی، جو اکثر جو ہے جو کافر لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام وغیرہ لگاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی خواہش تھی. نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نکاح کی خواہش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا نکاح جو کرتے 25 سال کی عین جوانی کی عمر میں کسی بیوہ سے نہیں کرتے، ہے نا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا نکاح کیا اپنی جوانی کے وقت 25 سال کی عمر میں، عین جوانی کا وقت تھا وہ، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے نکاح کیا تھا؟ کس سے نکاح کیا تھا؟ ہاں تو وہ کیا خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کیا تھا، کیسے تھی وہ؟ بیوہ تھی نا. ہاں ایک تو اپنی عمر سے زیادہ تھی اور بیوہ تھی، اور یعنی 2 شوہر ان کے پہلے کے چھوٹے ہوئے تھے، یعنی 2 شوہر سے طلاق ہوئی تھی ان کو یا بیوہ ہوئی تھی. خیر، تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے کہیں زیادہ تھی وہ، ایک تو عمر میں بھی وہ تھی اور پھر بیوہ بھی تھی. تو اگر انسان کو نکاح کی خواہش ہوتی تو انسان جو ہے عین جوانی کے وقت جو پہلا نکاح ہوتا اس وقت انسان کو خواہش ہوتی نا، تو اگر چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کنواری سے نکاح کر سکتے تھے، یعنی بن بیاہی جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان سے نکاح کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے جو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے نکاح کیا؟ ایک بیوہ خاتون سے نکاح کیا. تو اس سے اندازہ، بیوہ خاتون اوپر سے اپنی عمر سے زیادہ، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی خواہش نہیں تھی. نعوذ باللہ. یعنی کافر وغیرہ جو وہ کرتے ہیں کہ آپ سے کتنی بیویاں تھیں اتنی بیویاں تھیں، نعوذ باللہ آپ کو نکاح کی خواہش تھی، ایسا بالکل نہیں. تو آگے کے جو نکاح ہوئے وہ جو ہے پورے جو ہے یعنی دین کی مصلحت کی وجہ سے ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جو نکاح کیا وہ جو ہے کتنے سال تک چلا؟ جب تک خدیجہ رضی اللہ عنہا حیات تھی، جب تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے ساتھ اپنا وقت گزارا پورا عین جوانی کا جو ہوتا 25 سال سے لے کر 50 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہی گزارا. اس کے بعد جیسا خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے جو ہے چھوٹے تھے، ان کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، اسی لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح کیا. کب کیا؟ 50 سال کی عمر میں، 50 سال کے بعد. تو 50 سال تو انسان کا بڑھاپا آ جاتا نا، اس میں جوانی تھوڑی رہتی. اگر چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہوتے ہوئے بھی نکاح کر سکتے تھے، اگر آپ کو نکاح کی ایسی خواہش ہوتی تھی نعوذ باللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کی موجودگی میں بھی کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیے. ٹھیک ہے. تو دوسرا جو نکاح کیا حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے، وہ اس میں بھی مصلحت تھی. کیا مصلحت تھی؟ وہ بھی اللہ کے حکم سے کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچے تھے چھوٹے تھے ان کو سنبھالنا مشکل تھا کیونکہ ماں کا انتقال ہو گیا تھا، تو اسی لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے 50 سال کی عمر میں کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ جو بھی نکاح ہوتے رہے دوسرے ازواج مطہرات سے، وہ مصلحتاً دین کی وجہ سے ہوئے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوئے، اپنی کوئی نفسانی خواہشات کو تکمیل کرنا آپ کا مقصد نہیں تھا. نعوذ باللہ. ٹھیک ہے.
تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر بھی جو واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما، کہ اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے اور حلم والا بھی ہے، یعنی تمہارے باتوں کو سب، تمہارے جو دلوں میں جو بھی یعنی عام انسانوں کے جو دلوں میں وساوس آتے ہیں تو وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ آگے آئے تھے دیکھیے آیت نمبر 52، لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبک حسنهن۔ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب وہ لگا دی گئی کہ اب اتنے ازواج مطہرات سے ہی آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، اور جو بھی یعنی آپ کو خصوصیت دی گئی اتنا ہی ہے۔ اب آگے جو ہے اس کے مزید جو ہے ازواج مطہرات کسی سے نکاح آپ کا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ لا یحل لک النساء یعنی اب حلال نہیں ہے آپ کے لیے عورتیں اس کے بعد، اور نہ ہی یہ بات حلال ہے کہ آپ جو ہے اب ان تمام ازواج مطہرات کو جو ہے تبدیل کریں، بدلیں، یعنی کسی کو چھوڑ کر کسی اور سے نکاح کرنے کی آپ کو اب اجازت نہیں ہے، اب حلال نہیں ہے آپ کے لیے، یعنی اب جتنی ازواج مطہرات آپ کے پاس ہے یہی آپ کے ازواج مطہرات ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے کسی کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے آپ۔ آگے آیت کا ٹکڑا کیا ہے، وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ کہ آپ کو کسی کا حسن اچھا لگے، یعنی کسی کوئی آپ کو پسند بھی آئے پھر بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے، إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، ہاں اس کے علاوہ جو ہے آپ کے جو کنیزیں وغیرہ آئیں گی مال غنیمت میں، یا پھر آپ خرید کر حاصل کریں تو ان کی اجازت ہے، لیکن ازواج مطہرات جو بیویاں ہیں ان کے معاملے میں اب آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ نہ ان کو تبدیل کر سکتے ہیں، نہ مزید آپ کسی سے نکاح کر سکتے ہیں بیویوں میں، ٹھیک ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر نگہبان ہے، یعنی حفاظت کرنے والا ہے۔ جی بولیے۔ جی نہیں نہیں، جب نہیں ہوئے تھے، جب کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر تھے؟ مکے میں تھے، مکے میں ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی، مکے میں تو ابھی ابتدا ہوا تھا، کیونکہ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، ہر نبی کو جو ہے نبوت 40 سال میں ملتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی تھی؟ 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی یعنی پہلی وہی جو آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں وہ 40 سال کی عمر میں آئی تھی، تو 40 سے جو ہے 50 سال کتنے ہو گئے؟ 10 سال، تو 10 سال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہی تھے، ٹھیک ہے، تو مکہ میں ہی مکہ میں تو کوئی جنگ نہیں ہوئی نا، مکہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام تو کمزور تھا، بعد میں جب مدینہ کی طرف ہجرت کیے اور جب خاص طور پر عمر رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے، اس کے بعد آہستہ آہستہ اسلام جو ہے مضبوط ہوا، ٹھیک ہے، جب جنگیں کوئی نہیں ہوئی، بعد میں جنگیں ہوئی، مدینہ آنے کے بعد جی جنگیں ہوئی، ہاں ہاں جی جی بعد میں ہوئے، پورے مدینہ آنے کے بعد ہی ہوئے جنگ، جی۔ تو ایک ہی بعد ایک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اس کے بعد ہوا 50 سال کے، پہلے سودا رضی اللہ عنہ سے، پھر عائشہ رضی اللہ عنہ سے، پھر اس کے بعد حفصہ رضی اللہ عنہ سے، پھر اس کے بعد زینب بنت خزیمہ سے نکاح ہوا۔ زینب نام کی 2 ازواج ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک ہے زینب بنت خزیمہ اور ایک ہے زینب بنت جحش۔ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کا تو ہم قصہ ابھی چند دن پہلے پڑھ چکے سورہ احزاب کی تفسیر میں، جن کا نکاح جو ہے یاد ہے نا، جن کا نکاح جو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ ہے زینب بنت جحش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن ہے، ٹھیک ہے، اور ایک تھی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، وہ بھی ایک ازواج تھی، لیکن ان کا ان جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کیا اس کے چند ماہ بعد ہی وہ وفات پا گئی تھی، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ہی بیوی کا انتقال ہوا تھا، وہ ہے زینب بنت خزیمہ، تو اس طریقے سے یعنی آہستہ آہستہ ایک کا نکاح ہوتا گیا، تقریباً خاص طور پر مدینہ جانے کے بعد ہی ہوا ہر ایک کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ تمام خواتین جو ہے تمام ازواج مطہرات کیا ہے، یا تو بیوہ تھی یا مطلقہ تھی، یعنی طلاق یافتہ تھی یا پھر بیوہ تھی، صرف عائشہ رضی اللہ عنہا جو ایک ہے جو کنواری تھی، یعنی جن کا نکاح کسی سے نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاحیں کیے تھے وہ جو ہے صرف اور صرف دین کی مصلحت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیے تھے، کسی اپنی ذاتی مفاد یا ذاتی خواہش اس میں شامل نہیں تھی۔
تو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی مصلحت، اس سے پہلے میں بتائی تھی تفسیر میں کہ یہ جو نکاح جو آپ کو اجازت دی گئی تھی تعدد نکاح کی، یعنی نکاح ایک سے زائد نکاح کی جو آپ کی اجازت تھی، وہ اسی لیے تاکہ دین جو گھریلو جو دین ہوتا ہے، گھر میں جو دین ہوتا ہے، وہ جو ہے کس سے معلوم ہوتا ہے؟ خواتین سے ہی تو معلوم ہوتا ہے نا۔ اگر مثال کے طور پر آپ کی ایک ہی بیوی تھی تو وہ ایک ہی بیوی جو ہے اتنے مطلب دین میں کئی باتیں ہیں نا، دین جو ہے بہت زیادہ وسیع ہے، تو ایک ہی اگر بیوی ہوتی تو گھریلو زندگی کو وہ ایک عورت کیسا بیان کر سکتی تھی؟ تو اسی لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کئی نکاح ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی لیے ہوئے تاکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھریلو زندگی گزاری ہے اپنے بیویوں کے ساتھ یا پھر اپنے اولاد کے ساتھ کیسا وقت گزارا، کیسے ان کی تربیت کی، یا پھر بیویوں کے ساتھ کیسا رہتے تھے گھریلو کام کے معاملے میں، سب چیزیں جو ہے عورت زیادہ جانتی نا۔ جیسے کہ اگر ہم بھی اگر دیکھیں تو بیوی جتنا شوہر کو جانتی کوئی نہیں جانتا، کیونکہ زیادہ سے زیادہ وقت اس کا کہاں گزرتا ہے؟ گھر میں گزرتا ہے۔ تو اسی لیے دین کی جو باتیں جو ہے عام جو باتیں معلوم ہونا تھا گھریلو زندگی کے لوگوں کو، صحابہ تک یعنی امت تک جو پہنچانا تھا، وہ کس کے ذریعے ہوتا تھا؟ خواتین یعنی آپ کے ازواج کے ذریعے ہی ہوا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کئی نکاح کروائے، یہ مصلحت تھی۔ اس کے علاوہ بھی کئی مصلحتیں تھیں۔ تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے کئی احادیث کی راوی ہے، تقریباً 2000 کچھ چلر ہے، ٹھیک ہے، 2000 تقریباً 2000 جو ہے احادیث کی وہ راوی ہے، یعنی روایت کرنے والی ہے، اور کئی بڑے بڑے صحابہ جو ہے آپ صلی اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے تعلیم حاصل کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہے کئی مسئلوں میں جو پریشانی ہوتی تھی تو کس سے فتویٰ کے حاصل کرتے تھے، کس سے سوال کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھی، وہ بھی جو ہے بہت زیادہ علم والی تھے، وہ بھی بہت زیادہ جو ہے احادیث کی راوی ہیں۔ تو بڑے بڑے صحابہ جو ہے آ کر جو ہے ان کے پاس علم حاصل کرتے تھے۔ تو کس وجہ سے علم حاصل کرتے تھے؟ کیونکہ ان کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی جو ہے باتیں معلوم تھے، کیونکہ وہ بیویاں تھیں نا۔ تو اسی لیے جو ہے یہ حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی، جی، یعنی اسلام کو جو پھیلانا تھا امت تک جو ہے، تو وہ جو ہے گھر سے زیادہ پھیلتا ہے، تو اسی لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح جو ہے زیادہ ہوئے۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جی کچھ بولیں آپ؟